پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک کوئی سمری نہیں آئی جی، میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نیب میں یہ ڈسکس ضرور ہوا ہے کیبنٹ میں، لیکن اس میں کیا ترامیم آنی ہے؟ پلاننگ میں خسرو میرے دوست ہیں، آپ ایسے ہی غلط کہہ رہے ہیں کہ اس کے کیا کیسز ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو نیب کو پتہ ہے یا خسرو بختیار کو پتہ ہے ہیں یا نہیں ہے۔ میرا تعلق پلاننگ منسٹری سے ہے۔ میں عمران خان صاحب کو یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ ہینڈز اپ کر چکے ہیں، اور یہ سارے کام نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے کرتے رہے ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت میں یہ نہیں کر رہے۔ سو میرا کام ہے ٹیم کے کپتان کو بتا دینا جی، میں نے اس کو بتا دیا ہے۔ باقی ہم نے 4 بلین کا خسارہ کم کیا ہے، 80 لاکھ پیسنجر بڑھائے ہیں، انشاءاللہ 15 ستمبر سے ٹرینیں ٹائم پہ ہو جائیں گی۔ بارش ہے، 1861 کا ٹریک ہے، 3 ہمارے حادثے ہوئے ہیں، اور اگر ہم آئل کے پیسے لگا لیں اور ڈالر کی قیمت لگا لیں تو ہم نے 10 بلین کا زیادہ نفع کیا ہے۔ اور اس وقت ہم اس لیے سلو موونگ ہے کہ ہمارے اتنا کراچی میں کبھی پانی نہیں آیا، ہمارے اسٹیشن نیچے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک پیسنجر کوچ بھی فارغ نہیں ہے جی، ایک فریٹ ویگن بھی فارغ نہیں ہے، اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جو سوال کیا کہ ہماری پی ایس ڈی پی 16 ارب ہے، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتا، 16 ارب میں 4 ارب ML1 ہے، باقی صرف 12 ارب روپے ہے۔ 35 ارب روپے کی ہماری پینشن ہے، 31 ارب روپے کی تنخواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ 18 ارب روپے کا فیول ہے، ڈیزل ہے۔ سو ہمارے پاس تو بچتا کچھ نہیں ہے جی۔ آپ لاہور والے بچوں کی جگہ ہیں، بھائیوں کی جگہ ہیں، میں آپ سے کافی سینئر ہوں، اور 1-2 ہی سینئر لوگ ہیں جو 12-14 سال پہلے بھی یہاں ہوتے تھے، باقی تو سارے ینگ ماشاءاللہ صافی ہیں۔ سو ہم ریلوے کو ٹھیک کریں گے عمران خان کی قیادت میں۔ لوکوموٹیوز میں بڑے سیریس مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اب میں یہ پچھلے رونا شروع کر دوں، ہم نے کوئی 1 روپے کی پرچیز نہیں کی جی۔ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان ریلوے ورکرز کہ انہوں نے یہ 24 ٹرینیں یہ اور 6 فریٹ 30 ٹرینیں، وہ 12 لگاؤ تو یہ 32 ہو جاتی ہیں، 32 نئی ٹرینیں چلائی ہیں۔ 2 ریک ہم سٹینڈ بائی رکھیں گے، 31 تاریخ کو آپ کو تعارف کرائیں گے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ٹاپ 6-8 لائنیں ہیں ان کو اکٹھا کر دوں کہ کوچ کھڑی ہو، اگر ایک ٹرین لیٹ ہو گئی ہے تو یہاں سے جانے والی ٹرین جو ہے وہ اس کا سٹینڈرڈ ایک کر دیں، 4-6 ٹرینوں کا، اس کا ٹکٹ بھی ایک ہی ہوگا، تاکہ وہ لگا کے ٹائم پہ نکل جائیں۔ مجھے احساس ہے کہ لوگ غریب ہیں، مجھے احساس ہے کہ ریلوے جو ہے وہ غریب کی سواری ہے، لیکن قوم میری اس بات کو سمجھے کہ میرے پاس ایک نہ کوچ فالتو ہے، نہ ایک فریٹ ویگن فالتو ہے، اور میں پی ایس ڈی پی سے مانگنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ یہیں سے ارننگ بڑھائیں گے۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ میں پہنچ جاؤں جی اتنے پیسے چاہیے۔ یہ ہم نے 2 کیسز جیتے ہیں، گولف کا بھی رائل پام کا جیتا ہے، اور شیپ سے مذاکرات جاری ہیں، اور اللہ کے فضل سے 300 کتنے ایکڑ زمین ہم نے اربوں روپے کی خالی کرائی ہے۔ اس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہم نے 300 کتنے ارب روپے کی زمین جو ہے وہ ہم نے خالی کرائی ہے۔ اور ٹریکنگ آپ کو معلوم ہے، یہ مفت ایک آدمی نے گفٹ کی ہے، 65 سال اور 75 سال کی بھی رعایت آپ کو معلوم ہے۔ ہم نے جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے لاہور سے کام شروع کر دیا، ان کی ٹوائلٹس اور ان کا سیڑھیوں پہ چڑھنا اور ان کی فری ٹریننگ بھی ہم نے، فری ان کی سواری۔ پاکستان ریلوے پہلی وزارت ہوگی جو ڈسیبل لوگوں کے لیے اسٹیشن پہ علیحدہ جگہ بنا رہی ہے، باتھ رومز علیحدہ دے رہی ہے، اور ان کو عمران خان کی ہدایت پر جو ہے بہتری کی سہولت دے رہی ہے۔ فریٹ ہم نے 4 سے 7% اٹھانا شروع کی ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول عمران خان صاحب افتتاح فرمائیں گے 31 کے بعد، اگلے ستمبر کے 2nd ویک میں۔ آپ سب کو ابھی سے دعوت ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹرینیں چلنے کے باوجود ہم نے 35 لاکھ بچایا ہے، لیٹر تیل بھی بچایا ہے۔ اہم جتنے بھی ریلوے اسٹیشن ہیں جو کماؤ پتر ہیں، 10 سال حکومتوں نے 2 روپے بھی نہیں اس پہ لگائے۔ اب ہم صرف ننکانہ صاحب کو دیکھنے جا رہے ہیں تاکہ گرو نانک کی
50ویں سالگرہ پر، اور اگر اجازت لوں گا کہ ہمارے پاس 10 ٹرینیں پڑی ہیں گرو نانک کے نام پر، انڈین جو ہے یہاں ہمارے پاس ہیں، وہ سکھوں کے لیے چلا دیں گے، کچھ اپنی بھی لگا دیں گے تاکہ سکھوں سے دونوں ملکوں کی یکجہتی ہو جائے۔ اور یہ ابھی فیصلہ نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں خیال ہے کہ 10 کوچز ان کی ہیں، 7 اپنی لگا کے، تو ننکانہ صاحب 550ویں سالگرہ پہ گرو بابا ٹرین چلا دیں گے، گرو بابا نانک کی ٹرین چلا دیں گے۔ اور باقی ہم نے سارے کے سارے بائیو میٹرک اگلے ہفتے تک ہو جائیں گے جی۔ جو ریلوے کے مزدور ہیں وہ بھی بائیو میٹرک سے ہو کے آئیں، ریلوے کے افسر بھی ہو کے آئیں، جو بائیو میٹرک میں ایبسنٹ ہوں گے ان کی تنخواہ کاٹ دی جائے گی۔ میرے ساتھ اسد عمر کا وعدہ تھا کہ 1% ہر ایک کو بڑھا دیں گے۔ ٹی ایل اے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام ٹی ایل اے کے لوگ کنفرم ہوں گے، اور یہ نوکریوں کا میں تو کر چکنا تھا، لیکن انہوں نے بیلٹ سسٹم، کیبنٹ کے میں متحد ہوں، کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ جاؤں تو کسی غیر قانونی کام میں پکڑا جاؤں، کیونکہ کیبنٹ نے 1 سے 4 کا بیلٹ کر دیا ہے۔ وہ کوشش کریں گے کہ اس مہینے 1.5 میں، کیونکہ 4 دفعہ یہ فیصلے اوپر نیچے ہوئے ہیں، یہ طے ہو جائے۔ اینی کوسچن؟ شیخ صاحب، یہ فرمایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کشمیر کو حکمرانوں نے بیچ دیا ہے، 29 کو جو کال دیں گے تمام ورکر تیار ہیں اسلام آباد جانے کے۔ دیکھیں، اسلام آباد تو بڑی شوق سے ہیں، ان کا یہ رائٹ ہے۔ پاکستان میں جو عقل کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیری کسی طرف دیکھ رہے ہیں، کشمیری صرف کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کشمیری جینیس قوم ہے، انہوں نے اپنے قبرستان آباد کر لی ہیں، بڑے بڑے شہر آباد کر لی ہیں، اور آج کشمیر کے ساتھ چین بھی کھڑا ہے، اور لداخ کی سینسٹیوٹی سے ساری دنیا واقف ہے۔ اور ہمیں بہت اچھی بات ہے، امریکہ ایک اچھی رائے رکھ رہا ہے، ٹرمپ، لیکن کشمیریوں کے بارے میں کوئی قوم انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، نہ وہ بوسنی ہے نہ وہ فلسطین ہے، اور میں ملکوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب، سیکسالسی کی بات کی امریکہ نے، ٹرمپ نے پیشکش کر دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مفادات تو انڈیا، میرے تو خیال ہے سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، باقی فیصلہ عمران خان کا ہے۔ اب نہ سمجھو، اب نہ رہا ہے کوئی شملہ رہا ہے، نہ عبداللہ کارڈ رہا ہے، نہ واجپئی کارڈ رہا ہے، اب تو کشمیر ہے اور کشمیری ہیں اور کشمیریوں کی جد و جہد ہے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ میڈیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھائی سارا ملک آ جائے، میں تو لیبر یونین کے ساتھ ہوں، میں تو لیبر کو حق سمجھتا ہوں، میں نے تو لیبر کے خلاف فیصلے بھی نہیں ہونے دیے، اس کے میں کریڈٹ نہیں۔ ساری دنیا میں ایسا ہو گیا ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، شام میں کیا ہوا ہے، یمن میں کیا ہوا ہے، ادھر سے شروع ہو جائے اور یہاں تک آ گئی ہیں صورتحال۔ اور میں مشکور ہوں سارے اسلامی ملکوں کا جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کشمیریوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ لی ہے۔ شہادت ان کا منبع ہے، شہادت ان کا منشور ہے، اور جو آدمی اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا کشمیر پہ، ان کا فیصلہ کیا ہوگا کشمیر پہ؟ ان کا وہی فیصلہ ہوگا جو کشمیریوں کا فیصلہ ہے، اور وہ مودی نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ مودی نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے۔ اب دنیا میں وہ بڑی لیول کی قیادت نہیں ہے کہ جو جمال ناصر ہے، اتا ترک ہے، ہو چی من ہے، چیو این لائی ہے، موز تنگ ہے، اب اسی قسم کے مودی ٹائپ کے ہیں لوگ۔ سو مودی نے اپنے آپ کو پھنسا کے سارے ہندوستان کے مسلمان کو، اپنے سیکولرزم کو، اپنے آئین کو، اپنی جمہوریت کو ساری دنیا میں بدنما داغ لگایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کا ہو گیا، آپ کا ہو گیا بیٹے۔ وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کرے گا، صوبے کی میں سیاست نہیں کرتا۔ تھینک یو جی۔
سر جی میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری مصیبت مریم بی بی نے اپنے سر مول لیا، سارے خاندان کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا۔ میری بات یاد رکھنا، یہ ساری باتیں بیٹے میں آپ سے کر چکا ہوں، میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ویڈیو مروائے گی ان کو، میں کہہ چکا ہوں کہ شہباز میری پارٹی کا آدمی ہے، سمجھدار ہے، لیکن وہ پھنس گیا ہے، ایک طرف اس کا خون ہے، دوسری طرف اس کی سیاست ہے، نہ وہ خون کو بچا سکے گا نہ سیاست کو بچا سکے گا، اور یہ نہ ہو کہ ڈیش 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 لاسٹ ایز جنرل باجوہ از اے گریٹ جرنیل، اس کو پینٹاگون میں بھی سلامی ہوئی ہے توپوں کی اور گارڈ آف آنر ملا ہے، اور چین نے، یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے لیکن اس کے بعد آپ سوال نہیں کریں گے کہ مجھے مسٹر شی نے خود کہا، چائنیز پریزیڈنٹ نے، آپ کو پتا کہ چین سے میرے تعلقات، شی نے یہ مجھے کہا کہ شیخ رشید میں ساری زندگی میں جب سے سیاست میں ہوں ایک ہی آرمی چیف سے ملا ہوں، اس کا نام ہے قمر جاوید باجوہ۔ تھینک یو۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 4 بلین کا خسارہ کم کیا ہے، 15 ستمبر سے ٹرینیں وقت پر چلیں گی۔ پی ٹی آئی عمران خان ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے، عمران خان کا فیصلہ سارے پاکستان کا اور کیبنٹ کا فیصلہ ہے۔ باقی میں نے جو آپ کو کہا تھا، ابھی آپ نے بعد میں آپ گسر کرتے رہتے ہیں، یہ دسمبر تک بڑے سینسٹیو حالات ہیں، ہمیں کشمیریوں کی سپورٹ کرنا ہے، ایک اور نیک ہو کے کشمیر کی جدوجہد آزادی کی مارل، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور کیا ہوتا ہے میڈیا وائز، آج دنیا کی سیاست کیمرے میں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے کیمرے ذمہ دار ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔